ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج کل لوگ مہر باندھنے میں بہت زیادہ فراخی سے کام لے رہے ہیں، بہت مہر باندھ رہے ہیں، تو کیا کرو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ مہر کو کم کر دیا جائے تاکہ جو غریب ہے وہ زیادہ مہر نہیں باندھ سکتا تو اس کے لیے کچھ سہولت ہو جائے۔ تو اس مقصد کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ایک مقدار طے کر دی جائے تاکہ امیر غریب سب باندھ سکے وہ مہر اور سب ادا کر سکے اور کسی غریب کی دل شکنی نہ ہو، دل چھوٹا نہ ہو۔ تو آپ یہ کہہ کر ممبر سے اترے تو عورتوں کی طرف سے ایک ایسی صحابیہ پردے میں آئی جو قد کے اعتبار سے لمبی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے امیر المومنین، کہ آپ نے انتظامی امور کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے یا کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر، یعنی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ مسئلہ بتایا یا انتظامی امور کی وجہ سے بتایا؟ قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ انتظام اچھا ہو جائے، سب کے لیے راحت ہو جائے، سب کے لیے سکون ہو جائے؟ کس مقصد سے آپ نے یہ عمل فرمایا ہے؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو انتظامی امور کو سامنے رکھ کر یہ بات کی تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر فرمایا قرآن میں جب یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن نے مرد کو اختیار دیا، عورت کا حق بڑھا کر بیان کیا، تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہاں ہے قرآن مجید میں، ذرا بتاؤ۔ تو عورت کہنے لگی وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اللہ نے جہاں مہر دینے کا حکم بیان فرمایا وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت کو مہر میں سونے چاندی کا ڈھیر بھی دے دے تو لے لو، دے سکتا ہے، دینے کی اجازت ہے، پرمیشن ہے۔ تو اس خاتون نے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سونے یا چاندی کا ڈھیر دینے تک کی اجازت دے دی تو پھر آپ کیوں روک رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ممبر پر تشریف لائے اور آنے کے بعد پھر فرمایا کہ ایک بہن نے اپنی غلطی کی، اپنے بھائی کی غلطی کی نشاندہی کر دی ہے، لہٰذا میں اپنے حکم کو واپس لیتا ہوں۔ جو آدمی جتنا مہر عورت کو دے سکتا ہے دے، جب اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے تو میں نہیں روکوں گا۔ سوچو میری بہنوں، کیا اس عورت کا دینی معیار تھا، کیا قرآن پر نظر تھی، کیا نالج تھی؟ قرآن میں عورتوں کے مہر کے بارے میں بھی ہے، وہ بہن کو معلوم تھا۔ اور آج کل ہمارے گھرانوں میں عورتوں کا کیا عالم ہو گیا کہ قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں پوچھے تو بھی شاید نہیں معلوم کئی عورتوں کو۔ اگر وہ بول بھی دیے تو سورہ نساء بول کے بھی ایک سورہ ہے کہ اگر ایسا پوچھے سمجھو عورتوں کے نام سے کوئی سورہ ہے کیا قرآن میں بولے تو عورتوں کے نام سے بھی رہتا کہ سورہ پوچھتے بعد عورتیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سورہ نساء عورتوں کے نام پر ایک سورہ قرآن میں ہے، یہ بول دیا جائے تو شاید کچھ بہنیں یہ بولیں گی میں تو اب تک نہیں سنی، پہلی بار سن رہی ہوں۔ اور ہماری بعض بہنوں کا عالم یہ ہے انہوں جو چیز نہیں سنے انہوں ہیش نہیں بولتے، ہو ان کا ایک مینٹلٹی رہتی، جو چیز انہوں نہیں سنے انہوں بولتے وہ دنیا میں ہیش نہیں۔ یہ بھی ہے، میں نے سنی نا اب تک، ارے آپ کے نہیں سننے تھے کیا وہ چیز نہیں رہتی دنیا میں؟ سوچو آج کیا عالم ہو گیا، آج کیسے حالات ہماری بہنوں کے، کیسے حالات ہمارے مسلم سماج میں اور کیسے حالات ہماری سوسائٹی کی عورتوں کے ہو گئے ہیں۔ قرآن سے ان کا تعلق کتنا مضبوط، کتنا گہرا، ماشاءاللہ سے اگر تیار ہونا ہے، سجنا ہے، سورنا ہے، پورا خاندان ان کا نام لیتا، اس کے جیسا کوئی بھی تیار نہ ہوتے جی، زبردست تیار ہوتی، بلکہ تیار کرنے کے واسطے بھیجیں گے، جاؤ بیٹے وہ باجی کے بعد جا کے تیار ہو جاؤ، وہ آپا کے بعد جا کے تیار ہو جاؤ، وہ انٹی کے بعد جا کے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں وہ زبردست اچھے طریقے سے انہوں کیا کرتے، تیار ہوتے، تیار کرتے، ان کے پاس سلیقہ ہے، ملکہ ہے تیار کرنے کا۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، قرآن مجید کے بارے میں کتنی ایسی ہمارے معاشرے کی بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا کہ بیٹے اس گھر کو جاؤ، ان کی بیٹی سے پوچھو، ان کا قرآن پوری تجوید کے ساتھ ہے، وہ قرآن مجید پر گہری نظر رکھتی ہے، قرآن سے اس کا تعلق بڑا اچھا ہے، قرآن مجید سے وہ بے پناہ محبت کرتی ہے، قرآن آیات اس کی زبان پر عام ہوتی ہے۔ ایسی کتنی بہنیں ہیں آج ہمارے سماج میں،
جن بہنوں کے اشارہ کر کے ہم بتا سکتے. ہمارے خاندان میں ایسے کتنے گھر ہیں جن گھروں کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے جاؤ اس گھر کی بیٹی کو پوچھو, تمہیں پتا چلے گا اللہ نے قرآن میں نکاح کو کہاں فرض کیا, اللہ نے طلاق کا طریقہ قرآن میں کہاں بتایا, اللہ نے خلا کی کیا تفصیل بتائی, اللہ نے شوہر اور بیوی کے درمیان انبن ہو جائے اس کو حل کرنے کا مسئلہ قرآن میں کہاں بتایا, شرعی تفصیلات کیا ہے, اللہ نے اولاد کی تربیت کا حکم کہاں دیا قرآن میں جا کر دیکھو. اور وہ بہن کو پوچھو پردے کے احکام قرآن میں کہاں ہے وہ بتائے گی, پاکی ناپاکی کے احکام کہاں ہے وہ بہن بتائے گی, شوہر کا حق قرآن میں کہاں بتایا گیا وہ بہن بتائے گی. ایسی کتنی بیٹی آج ہمارے گھروں میں. سوچنے کی ضرورت ہے میری بہنوں, آج ہمارا مسلم معاشرہ کہاں جا رہا ہے. ہر چیز میں تو ماشاءاللہ ترقی ہے, مہندی کے ڈیزائنوں میں ترقی ہے, اور کہہ رہا تھا وہ ناخنوں میں ڈالتے تو نیل پالش کے ڈالنے میں مہارت ہے, اور سجنے سورنے میں مہارت ہے, اور پکوان کے نئے نئے ذائقوں میں مہارت ہے, نئی نئی ڈشوں میں ایکسپیرینس حاصل کرنے کا جذبہ ہے. لیکن دین سیکھنے اور قرآن سیکھنے کے بارے میں ہمارے گھروں میں کتنا جذبہ زندہ ہے, سوچنے کی ضرورت.